जी नाज़रीन, मैं स्टीफन बारी आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ टॉक शो लेके। तो लेट्स टॉक में आज हमारे साथ यूएसए से आसिम मकसूद खन्ना साहब हैं। आसिम मकसूद खन्ना एक स्कॉलर हैं और अलसबरा से यूएसए में मुकीम हैं। तो आज हम इनकी बातचीत जो है वो जानेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नाजरीन से कि हमारा चैनल जो है इसको जिसका नाम जरूरत ऑस्ट्रेलिया है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा प्रोग्राम लगा, और जो भी आप इसमें बेहतरी चाहते हैं हम यकीनन उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको हम बेहतर करेंगे। तो लेट्स टॉक विद आसम खन्ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जी आसम खन्ना साहब। बारी साहब, शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा ज़्यादातर ताल्लुक तो यहाँ पे मैनेजमेंट के शोबा से है। मैं ट्रेनिंग देता हूँ इस हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ मैं आ, जो आलमी हालात हैं उन पे नज़र रखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, और इसके अलावा मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो रिसर्च में गुजरता है। थैंक यू वेरी मच खन्ना साहब। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जो आज की हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे चूंकि काफी बात चल रही है, करंट जो इशू है अफगानिस्तान का, जो एक बदलती हुई इंटरनेशनल लेवल पे सियासत की सूरत हाल नजर आ रही है, तो उसमें मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि मीडिया पर लोग बात कहते हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? बारी साहब, आपके सवाल में के जवाब में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं अमेरिका को शिकस्त हुई है। मेरा पहला सवाल है कि क्या अमेरिकी फौज डर के भागी है? और इसका जवाब है नहीं। दूसरा सवाल है कि क्या अमेरिकी फौज ने तालिबान या दहशतगर्दों के आगे हथियार डाले हैं? नहीं। क्या पिछले 20 सालों में तालिबान ने अमेरिकियों से अफगानिस्तान का कंट्रोल छीना है? नहीं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका को शिकस्त हुई है। और फिर मीडिया पे जो लोग आमतौर पे गुफ्तगू करते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, लेकिन किसी फौज के किसी बड़े जनरल ने कहा है कि अमरीकियों को शिकस्त हुई है? शिकस्त की बातें लोग जो कर रहे हैं उनमें सियासतदान हैं, एंकर्स हैं, और फिर बात यह है कि बहुत सारे लोग मुतजाद गुफ्तगू भी करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि भी वो किस एंगल से बात कर रहे हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब जो होते हैं ना, वो इतने सादा और आसान नहीं होते कि अमेरिका गया और उसको शिकस्त हो गई। लिहाजा मेरी नजर में जो है वो अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं कि शिकस्त नहीं हुई, तो अभी आपकी जो बात है उसमें मुतजाद गुफ्तगू में मुझे कुछ एंगल की बात नजर आ रही है, तो जरा उसकी वजाहत करेंगे? हाँ जी बारी साहब, इसके ना ये अमेरिका के अफगानिस्तान होने में अगर लोग शिकस्त की बात करते हैं तो उसके कई एंगल्स हैं। पहला है सियासी एंगल, कि क्या अमेरिका को सियासी तौर पर शिकस्त हुई है? क्या अमेरिका को फलाही तौर पर शिकस्त हुई है? देखें, जंगी तौर पे तो अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई, ना ही उन्हें कोई डरा के उधर से भगा सका है। सियासी तौर पर जो है, अमेरिका में भी लोग कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह से उन्होंने उधर से अपनी फौजों को वो लेके आया है, उस हवाले से लोग सियासी तौर पे बात करते हैं। फलाही तौर पे लोग बात करते हैं कि हाँ, अमेरिका, मिसाल के तौर पे जब अमेरिका की जापान के साथ जंग हुई थी, तो अमेरिका ने उस जंग के बाद जापान को एक बहुत बड़ी मुआशी कुव्वत बना के खड़ा किया था। तो फलाही लिहाज से बाज़ औक़ात लोग देखते हैं हाँ कि अमेरिका अफगानिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सका। तो ये इसके एंगल्स हैं। बाकी मुतजाद गुफ्तगू ये है बारी साहब के, देखें,
20 साल पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में गया था तो लोग कहते थे कि ये अफगानिस्तान में क्यों आया है। 20 साल गुजरने के बाद लोग कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से क्यों गया है। That's right. That's right. भी Very किसी एक interesting. साइड पे हो जाए, हम्म, एक नजरिया अपना लें, हम्म। तो ये इस चीज को जो है ना वो मुतजाद गुफ्तगू कहते हैं। ये अच्छी बात है कि उस वक्त जब अमेरिका आया था तो क्वेश्चन था जी क्यों आया क्यों है, अब फिर क्वेश्चन है कि क्यों गए हैं। हाँ जी, that's terrible हाँ जी, सिचुएशन है इसको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर। जी आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंसान हारता उस वक्त है जब उसके मकासद पूरे नहीं होते। ठीक है, अफगानिस्तान में अमेरिका आया था उसामा बिन लादेन को पकड़ने और अलकायदा तालिबान की हुकूमत का खत्म करने। ठीक है, हम्म, उन्होंने ये दोनों मकासद जो थे, दोनों उनके जो ऑब्जेक्टिव थे या उनका मिशन था, उन्होंने दोनों ही मुकम्मल किए। yeah, ठीक है, उसामा बिन लादेन को तो उन्होंने 10 साल पहले पकड़ लिया था। हम्म, उस 10 साल पहले उसके बाद अमेरिका उधर रहा है, कोई भी अमेरिका को वहां से निकाल नहीं सका। उन्होंने खुद बाहर निकलने का फैसला किया। शिकस्त तब होती है कोई आपको जबरदस्ती बाहर निकाल दे। वो कई सालों से कह रहे थे कि हम वहां से जा रहे हैं। ठीक है, और आस्ता आस्ता उन्होंने पैकअप किया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि सियासी हवाले से अमेरिका को शिकस्त हुई है या नहीं हुई, तो ये तो अभी टाइम से बहुत पहले है, अभी वक्त बताएगा। तो मीडिया पे जो नारे बड़कें चल रही हैं, ये बहुत जो है ना एक आप कह सकते हैं कि ये कोई मैच्योर तज्जिया नहीं है। ऐसी चीजों के अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये एक वक्त लगता है, टाइम लगेगा, और उसके बाद जो है फिर वो वक्त बताएगा कि सियासी तौर पर अमेरिका को आलमी सतह पे जो है वो कितना नुकसान हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, गोस्ट सोल्जर क्या होता है ये, इसकी आप कुछ हमें बताएंगे कि गोस्ट सोल्जर जो है वो किस टर्म में ये लफ्ज यूज किया जाता है, और जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका की शिकस्त में इसका क्या किरदार है? अच्छा, हाँ, फिर दोबारा शिकस्त की बात हुई है, लेकिन मुझे घोस्ट सोल्जर एक्सप्लेन करने दें। घोस्ट सोल्जर की आजकल बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं हो रही, इंडिया शायद करता हो थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे जो लोग तज्जिया करते हैं वो घोस्ट सोल्जर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। घोस्ट सोल्जर बारी साहब वो सोल्जर होता है या वो फौजी होता है जो सिर्फ कागजों पर मौजूद होता है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं होता। तो एक रिसर्च जो है या एक यहाँ पे अमेरिका में चैनल बता रहा है कि अफगानिस्तान में वो कह रहे थे तकरीबन 3 लाख के करीब सोल्जर्स हैं। उनमें से 3 लाख में से जो है बहुत सारे घोस्ट सोल्जर्स हैं, यानी कि उनका वजूद कोई नहीं है, सिर्फ उनको कागजों पे डाला हुआ है उनकी तनख्वाह लेने के लिए। तो ओके, फौजियों को और सिपाहियों को मिला के जो टोटल तादाद है वो 1 लाख बनती है, तकरीबन 1 लाख। तो बाकी के जो हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो सियासी रहनुमा या अफसरान जो है वो खाते रहे हैं। वो कागजी सोल्जर है, घोस्ट सोल्जर है, उनका वजूद कोई नहीं है। भी मतलब घोस्ट इसका मीन भूत। कहने का कि ये कोई एक इब्हाम क्रिएट करने के लिए, या एक सिचुएशन ऐसी कि लोगों को पता चले भाई बहुत फौज है, बहुत फौज, ऐसी कोई बात है? ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसका ताल्लुक है करप्शन से, कि उन्होंने सैलरियां तो रिसीव की हैं जो फौज के अफसरान थे, लेकिन असल में उनका जो है वो वजूद कोई नहीं था। तो फौज कम थी, तो जैसे आपने शिकस्त की बात की, तो ये शिकस्त अफगानी फौज को हुई है, क्योंकि जब ईमानदारी नहीं होती तो एक फौजी को जब ये पता होता है कि मेरे ऊपर अफसरान जो हैं वो ईमानदार नहीं है, तो फिर वो अपने दिल से नहीं लड़ता। तो फिर अमेरिका की 20 साल की ट्रेनिंग के बावजूद जो है वो उन्होंने आगे दिल से लड़ाई नहीं की, क्योंकि जब तक अमेरिका उधर था इन फौजियों ने जंग लड़ी है उनके साथ मिलके दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन उनके जाने के बाद उनको पता था कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, और हमारे ऊपर जो अफसराने बाला हैं पैसा खा रहे हैं, बहुत सारे घोस्ट सोल्जर्स हैं। तो
پھر اس وجہ سے جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانی فوج کو جو ہے وہ شکست میں اس چیز نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے کچھ اور تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ گھوسٹ سولجر جو ہم نے ٹرم یوز کی ہے، یہ امریکن آرمی کے لیے، فوج کے لیے ہے، یا یہ افغانستان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے اس میں تھوڑی نہیں، سی کرپشن کی بھی بات کی ہے، میں اس کی طرف بھی آؤں گا تھوڑی دیر۔ ہاں جی، نہیں، وہ یہ افغانی فوج کے حوالے سے ہے۔ امریکن فوج میں بہت ڈسپلن ہے اور ہر چیز کا وہ ہوتا ہے۔ جو گھوسٹ سولجرز ہیں یہ افغانی فوج نے دکھائے تھے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کرپشن کے حوالے سے رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ کرپشن ان کی فوج میں ہے، اور اس نے بار بار جو ہے اس چیز کا جو تھا وہ کہا تھا کہ بھی ہاں بھائی یہ ہے۔ تو یہ افغانی فوج کی بات ہو رہی ہے کہ گھوسٹ سولجرز تھے اس میں۔ سوری، آپ نے بھی کافی یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو جس دن یہ ٹیک اوور کرنے کا جو سلسلہ ہوا تھا افغانستان میں، پروبلی کپل آف پریویس لاسٹ ویک میں ایسا کچھ ہوا۔ تو افغانستان میں یہ بڑی عجیب سچویشن اس وقت بنی ہوئی تھی۔ تو کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کا جو سمندر جو تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہر کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ وہ ایک ویری انڈسپلن اور ان ایجوکیٹڈ سچویشن لگتی ہے۔ تو کیا یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر تھا، کیا یہ امریکہ کے ساتھ کام کرتے تھے، یا کیا وہ کیوں جہازوں پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے، میں بعد میں پوچھتا ہوں جی۔ اچھا، بہت سارے افغانی جو ہیں وہاں کے حالات کی وجہ سے تنگ ہیں، اور وہ افغانستان چھوڑ کے تو کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں، ان میں سارے کے سارے وہ نہیں تھے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایز این انٹرپریٹر یا ان کے کیمپ پہ کسی بھی جو ہے وہ پوزیشن میں کام کیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کام کیا، یا جو امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر تھے یا امریکہ کے نیشنل سٹیزنز ہیں یہاں کے، وہ تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اس موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کو امریکہ جانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اور ان کو بھی وہ اس بات میں جائز بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات ہی بہت خراب ہیں، کوئی بھی وہاں پہ رہنا نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کے تو ایک کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کے اچھی تعلیم لینا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ قانون ہے، انسانیت کا احترام ہے، ہیومن رائٹس ہیں۔ تو صرف وہی نہیں جنہوں نے امریکنز یا نیٹو فورسز کے ساتھ کام کیا ہے، اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو صرف وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیسٹ موقع ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ بھی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ویزا دیا جائے اور ان کو جو وہاں پہ مشکل میں ہیں ان کو نکالا جائے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جب ہم افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے، عالمی طاقتیں جو ہیں وہ افغانستان کے بارے میں افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور یقیناً سوچ بچار بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ کئی ممالک جو ہیں وہاں سے جو لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اپنی کوئی فلائٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ جیسے آسٹریلیا نے بھی کہا ہے، یو ایس اے نے بھی، کینیڈا نے بھی کہا ہے کہ ہم اتنے لوگ جو ہیں وہاں سے نکالنے کے لیے نکالیں گے۔ تو اس مستقبل جو میرا بیسک جو سوال ہے وہ ہے، عالمی سیاست جو طاقتیں ہیں وہ افغانستان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیں، مجھے نا یہاں پہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھی جو میڈیا ہے وہ صرف امریکہ کو یا نیٹوز کو ایک دشمن کے طور پہ پیش کرتا ہے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ لیکن اس وقت امریکہ اور یورپ جو ہے سنسیئرلی وہ فکر مند ہیں، اور وہ انہوں نے افغانستان میں نوجوانوں کو سوچ دی ہے، تعلیم کی، آزادی کی۔ اور یہاں پہ اب بھی ان کی ساری جو ہے جو جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ مدعا یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم جاری رہنی چاہیے، عورتوں کو تعلیم ملنی چاہیے ادھر۔
افغانستان کے بچوں کو اسکول جانا چاہیے. یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات میڈیا کور نہیں کرتا, اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ مغرب کے حوالے میں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. لیکن کابل ایئرپورٹ پہ بہت سے خوبصورت مناظر بھی ہیں کہ امریکن سولجر چھوٹے بچوں کو پانی پلا رہے ہیں, سہارا دے کے وہ ان کو. that's right. میں نے بھی کچھ ایسی فوٹوز دیکھی ہیں. You're right. ہاں جی, اگر آپ کے پاس ہیں تو پلیز ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ کس طرح امریکن سولجر چل رہا ہے اور چھوٹے بچے بڑے آرام کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. Very comfortable. They are feeling comfortable, friendly. Yeah, that's right. ہاں جی, اور دوسری بات جو ہے, ناجائز کسی کو قتل کرنا جو ہے یا مارنا ہے, اس کی امریکن سولجر کو وضاحت دینی پڑتی ہے یہاں پہ اس کے اپنے ملک میں. یہاں کا میڈیا جو ہے وہ معاف نہیں کرتا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو لیکن جو ویسٹ کی سوچ ہے وہ وہاں پہ آزادی اور تعلیم جو ہے نا اس کے حق میں ہے, اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے بعد جو ہے عورتوں کے حقوق اور ان کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. جو ویسٹرن میڈیا ہے یا ویسٹرن لوگ ہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. تو یہ تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بات کی. لیکن یہاں پہ عام لوگ جو ہیں, بھئی میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں, ہر شخص جو ہے جب اس نے افغانستان میں معصوم بچوں کو, لڑکیوں کو یہ کہتے سنا کہ اب ہم اسکول نہیں جا سکتے, یہ ہو جائے گا وہ, تو یہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں. خاص طور پہ امریکہ میں یہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں, اور انہوں نے اپنے ہی پریزیڈنٹ پہ, اپنے صدر پہ بہت زیادہ, جو بائیڈن پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکن فوج کا جو انخلا ہے اس کو اور بہتر بنانا چاہیے تھا, تاکہ یہ معصوم بچیوں پہ یا جو عورتیں ہیں, خواتین ہیں, ان پہ جو ہے نا یہ جو ظلم ہوا یا جس طرح سے بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا, میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں ابھی, ایک تو افغانستان کی جو لوکل لیڈرشپ, بلکہ ابھی میں لیڈرشپ ہے اس کی بات نہیں کروں گا, لیڈرشپ تھی, جو لیڈرشپ تھی, جو لوکل لیڈرشپ ہے, اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ باری صاحب, جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا وہ تو ابھی طے ہونی ہے کہ کون حکومت بنائے گا, کون کون لوگ اس میں ہوں گے. لیکن میں جو امریکہ کے ہوتے ہوئے لیڈرشپ تھی اس نے کیا رول ادا کیا. یہاں پہ امریکہ میں ایک جرنلسٹ ہے سارا, تو وہ جب امریکن فوج وہاں پہ تھی تو وہ بھی وہاں پہ تھی, تو وہ کام کر رہی تھی. تو بعد میں اس نے اپنا جرنلسٹ کا کام چھوڑ کے تو اس نے کہا کہ چلو میں لوگوں کے جو گھر برباد ہوئے ہیں جنگ کی وجہ سے وہ بنانے میں مدد کرتی ہوں. تو اس کے انٹرویوز ہیں یوٹیوب پہ, آپ دے سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب اس نے گھر بنانے کا کام شروع کیا, افغانیوں کی ہیلپ کرنے کا, تو اس نے دیکھا کہ گھر جو ہیں وہ موسٹلی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں, لیکن جو بنیاد چاہیے اس کی, اس میں پتھر چاہیے. تو ساؤتھ کا, جو افغانستان کے ساؤتھ کا گورنر ہے, وہاں پہ اس نے اس سے پتھر مانگے, کیونکہ وہ بزنس ہی اس کا تھا افغانستان میں, اس کی اکارڈنگ ٹو سارا کی اس کی مونوپلی ہے اس بزنس پہ. تو اس وقت جو پتھروں کا ایک ٹرک ہے اس کی قیمت $8 تھی, لیکن وہ $100 میں پتھروں کا ٹرک بیچا کرتا تھا. تو وہ حیران ہو رہی تھی کہ میں, یہ شخص گورنر ہے, اسی کے ملک میں تعمیری کام کر رہے ہیں, اور یہ اس سے $8 کے ٹرک کو $100 میں بیچ رہا ہے, تو یہ اپنے ملک کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ جنگ ہوئی ہے تو وہاں کے صدر نے کیا کیا, وہ بہت سارا پیسہ لے کے بھاگ گیا. افغانی فوج خود طالبان کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی. تو وہاں کا جو صدر ہے, جو پھر دوسرے لیڈرز ہیں, اور خود فوج نے جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیا. تو قوموں کو اپنی جنگیں جو ہے نا وہ خود لڑنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف سے سہارے ملتے ہیں, بے شک امریکن فوج نے لیکن یہ افغانیوں کی جنگ تھی,
اور انہیں وہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. تاریخ میں بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے سر کٹوائے ہیں لیکن سر جھکائے نہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے, گورنر نے اپنے ہی لوگوں کے گھروں کا نہیں سوچا, اس نے اپنے لیے پیسے بنانے کا سوچا, صدر لے کر پیسے بھاگ گیا. تو یہ قوم کے ساتھ زیادتی تو ان کے لوکل لیڈرز نے کی ہیں, اس میں امریکن فوج کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو اپنے مشن مکمل کرنے کے بعد اسامہ بن لادن کو بھی پکڑ لیا, طالبان القاعدہ کی حکومت بھی ختم کر دی, بہت سارے دہشت گرد بھی مار دیے, پھر وہ 10 سال تک ایز اے پولیس افغانستان میں امن کے لیے کام کرتے رہے ہیں. اور پھر وہی ہیں جو بیچارے تنقید کا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی تنقید کے تیر بھی انہی پہ چلتے ہیں. that's right. جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میں یقیناً اس کے کافی جو ہے اس کا ایک تناظر ایک امیجنیشن کر رہا تھا کہ how corrupt people they are, you know, how committed they are and how they are working with their own nation. تو یہ سب سے بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو اپنی قوم کے ساتھ, اپنی خاندان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے, ہاؤ یو کین سے کہ جی یہ ایک قوم ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں, ایک اچھی قوم بلڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ریسنٹلی ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے افغانستان میں, جو بم بلاسٹ ہوا ہے, تو وہاں چونکہ افغان فوج بھی تھی, اور افغانی فوج جو ہے, میرا بیسک جو سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, افغانی فوج جو ہے وہ طالبان کے آگے ٹکے کیوں نہیں ہے؟ مطلب 20 سال کی جو ٹریننگ کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, اور یہ بم بلاسٹ بھی ہوا ہے. یہ تو that's terrible. How you can describe this, please? ہاں جی, وہ باری صاحب جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ گھوسٹ سولجرز ہیں, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنی تعداد پیپرز پہ بتائی گئی اتنی تعداد ہے نہیں. ٹھیک ہے, 3 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے, اور مشکل سے 1 لاکھ ہے جس میں پولیس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, جب ایک فوجی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کرپٹ آفیسر جو ہیں وہ مال بنا رہے ہیں, مال کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور امیر ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے گورنر یہ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ جو لڑائی کا جذبہ ہے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان لڑتا ہے کسی مقصد کے لیے کہ اچھا ہاں بھی میرے سامنے یہ مقصد ہے. کرپٹ لیڈرز کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لڑتا. ابھی جو آپ نے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ حملے کی بات کی ہے, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو امریکہ کہ یہ جو حملہ جو ہے وہ داعش نے کرایا ہے, ISIS نے. تو وہ اور پھر انہوں نے اس کے جواب میں ڈرون سے حملہ کیا ہے, اور انہوں نے ایک گھر پہ حملہ کیا ہے, انہوں نے میزائل مارا ہے, اور اس میں انہوں نے اکارڈنگ ٹو دیم کہ بھی ایک پلانر کو جو جہاں پہ پلان کر رہا تھا دوبارہ ایئرپورٹ پہ اٹیک کرنے کی, ان کی گاڑی تباہ کی ہے اور ان کو اس گھر میں جو ہے وہ ختم کیا ہے. لیکن صدر جو بائیڈن کہہ رہے تھے کہ بھی ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, مزید حملے جو ہیں ان کے ہونے کے چانسز ہیں. اچھا, تھینک یو. اچھا, میں تھوڑا سا نا پیچھے جاؤں گا. جو آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ افغانستان کا جو ہے مستقبل کیا ہے, اس کا تھوڑا سا حصہ میں ابھی سوچتے ہوئے میرے ذہن میں آیا ہے کہ افغانستان میں چونکہ لوگوں کی اپنی یکجہتی نہیں ہے, ایک طرف داعش ہے, ایک طرف طالبان ہے, اور دیگر کئی جیش محمد ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. دیر آر سو مینی آرگنائزیشنز ہیں جو بہت زیادہ. تو وہ اب مستقبل کی چونکہ ہم نے بات کی, تو اس کو تھوڑا سا اور اب اس پہ کچھ بات کریں گے کہ یہ کتنی دیر تک کوئی اسٹیبلٹی یا کوئی ایسا کوئی اچھا افغانستان ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں؟ ابھی تک جو ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں خبروں میں ہم سنتے ہیں کہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو حقوق دیں گے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی وہ ایک نیا افغانستان بنائیں گے. لیکن جو یہاں کے تجزیہ کار ہیں یا یہاں کے جو امریکہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظوں کی بجائے
ہم عملی طور پر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. تو خوبصورت الفاظ کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ بھی پریکٹیکلی افغانستان میں کیا ہوتا ہے, جو بھی حکومت آتی ہے وہ پریکٹیکلی کیا کرتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کا مستقبل جو ہے وہ کیسا ہوگا. لیکن ابھی شروع میں ہی جو ہے بھی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا اور طالبان نے ڈیڈ لائن دے دی ہے امریکہ کی کہ 31 تک آپ نے سب کو نکالنا ہے, اگر نہ ہوا تو پھر آپ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو یہ بڑی ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے, اور اتنے بڑے ملک کو ایسی دھمکی دینا. اور پھر امریکہ تو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جنگیں ہی مختلف جگہوں پہ لڑتا آ رہا ہے, عراق میں, افغانستان میں, اور پھر ادھر ادھر کشمکش جو ہے وہ مختلف حوالے سے جاری رہتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس بری صورتحال میں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ کوئی امن کی طرف لے کر جائیں گے, کیونکہ اگر امریکن نیشنلز کو یا ان کے سولجرز پر حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ تو ظاہر ہے کہ ریٹیلیٹ کریں گے, وہ تو اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ باری صاحب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اب جو جنگیں ہیں نا وہ بہت ہی ایک ماڈرن وارفیئر میں داخل ہو چکی ہیں. بھئی آپ دیکھیں کہ کس طرح مڈل ایسٹ سے انہوں نے ایک کمپیوٹرائزڈ ڈرون اڑا کے تو حملہ کر دیا ہے, اور اس ڈرون کو کمانڈ دے دی جاتی ہے. آپ اس فیلڈ میں ماہر ہیں کہ اس میں اس کو ڈرون کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو ٹارگٹ ہے اس کی آواز, ڈیسٹینیشن یہ ہے, وہاں پہ جو ٹارگٹ ہے اس کی آواز کیسی ہے. تو یہ بہت جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو یہ جو جنگ ہے نا ماڈرن, یہ آپ کہہ لیں کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے, تو ڈرونز جو ہیں اس کی جان ہے. ڈرونز جو ہیں وہ بھئی فوجیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ ایک ڈرون بھیجتے ہیں اور وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. زبردست. میں پھر چونکہ ابھی آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ ہے اور میرے سوالات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور اس میں اور سوالات نکل رہے ہیں جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں افغانستان کی جو سچویشن ہے, آپ نے بھی جو امریکہ کی یہ بات کی ہے, تو امریکہ تو یہ لڑائی امریکہ میں بیٹھ کے بھی لڑ سکتا تھا. مطلب کم سے کم ایک ڈیکٹ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی جدید ہوئی ہے, اس میں جدت آئی ہے, ڈرونز آئے ہیں, تو امریکہ تو بیٹھ کے وہاں بھی لڑ سکتا تھا. لیکن پھر بھی اس نے اپنے افواج جو ہے وہاں رکھی. تو اس کی آپ نے وضاحت کی ہے, جیسے بچوں کی تصویریں ہیں, اور یہ ایک ہمدردی ہے, اور ایک لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے رہنا. تو اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں کہ وہ اس کے, کیونکہ لڑائی تو ادھر بیٹھ کے بھی لڑ سکتے تھے وہ. ہاں جی, ہاں شروع میں چونکہ وہ تھوڑا سا مشکل بھی تھا, اور پھر 20 سال گزرے ہیں, اور ان 20 سالوں میں جو ہے وہ بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ وائرس آیا نا کووڈ, اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دور ہی بدل گیا ہے ٹوٹلی. بڑی مختلف قسم کی جو ہے نا, جتنی تیزی سے ریسرچ کووڈ کے بعد شروع ہوئی ہے نا, وہ حیرانگی والی بات ہے. شروع میں 20 سال پہلے جو تھا امریکہ کو وہ ادھر جانا پڑا, وہ ضروری تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی جنگ کا ایک بہت بڑا جو ہے حصہ جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ لڑ لیتے ہیں, اور یہ جو ہے آج کل کا ماڈرن وارفیئر کا ہے. باقی امریکہ اور افغانیوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, بھئی پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے یہ مشکل ہے اس بات کو قبول کرنا, لیکن بہت سارے افغانی یہاں پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے آنے پہ جو ہے یہاں پہ لوگ دل کھول کے مدد کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لودرن سروس ہے, کیتھولک چیریٹیز ہیں, چرچ آف جیزس کرائسٹ ہے,
ان کے سٹورز جو ہیں جب وہ افغانی آتے ہیں تو کھول دیتے ہیں ان کے لیے فرنیچر، کپڑے، برتن. اور جب ریفیوجیز آتے ہیں تو ان کو 3 ماہ کے لیے امریکہ میں فیملی کو جو ہے وہ اپارٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں. اس کا نہ کوئی بجلی ہوتی ہے، نہ کوئی کرایہ ہوتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ان کو کافی دیر تک، جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، فوڈ سٹیمپ دی جاتی ہے. اور فوڈ سٹیمپ جو ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں، اور وہ پر پرسن جو ہے اس کے حساب سے اس میں پیسے ڈالتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو میں نے آپ کے سوال سے تھوڑا سا اضافی اس لیے بتا دیا ہے کیونکہ لوگ پوری پکچر کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اور صرف جو ہے ایک نیگیٹو چیز کو دیکھتے ہیں. بھئی امریکہ دشمن ہے. افغانیوں سے پوچھئے وہ کتنے دل سے چاہتے ہیں کہ امریکہ ادھر رہے، ان کی کتنی خواہش ہے کہ وہ خود امریکہ چلے جائیں. تو انسان دشمن کے پاس جا کے تو نہیں رہنا چاہتا. ہاں جیسے تو لوگ جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں ہاں وہاں، جی، ہاں نکلنا چاہ ابھی رہے جا رہے ہیں، ابھی ہیں. جا رہے ہیں. ہم، تو پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہاں امریکہ نے ادھر شروع میں اس کو جانا پڑا، لیکن وہ اپنی جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، یا اپنے جو جنگ کا اس کا طریقہ کار ہے، وہ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ آج کل بہت حوالوں سے ایسا کر لیتا ہے. چونکہ ہے دلچسپ یہ ٹاپک ہے، پوری دنیا جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا نیبر کنٹری ہے اور دوست ملک بھی ہے، تو اور آپ کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، میرا بھی پاکستان سے تعلق ہے. تو ہم چونکہ میں بھی پاکستانی میڈیا میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دیکھتا رہتا ہوں، میری بہت گہری نظر نہیں ہے پاکستانی میڈیا پہ، آپ کی چونکہ کافی گہری نظر ہے. تو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کس طرح اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس ایشو کو یا اس مدعے کو، جو سچویشن چل رہی ہے اس کو کیسے پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے؟ پہلی بات، پاکستان افغانستان کا نیبر ہے، اور پاکستان نے بہت سارے افغانیوں کو لاکھوں کی تعداد میں اکوموڈیٹ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے. ابھی بھی ہے، ابھی بھی تقریباً 8 ملینز ہیں. ہاں جی. تو اتنا کسی ملک کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا، یہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے. بھئی کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے پاکستان پہ جو بوجھ پڑا ہے وہ پاکستان نے اب سے نہیں، کئی سالوں سے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. تو پاکستان نے ایز اے نیبر جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو اور ایک اچھا جو ہے ان کے ساتھ رویہ اپنایا ہے. باقی رہ گئی پاکستانی میڈیا کی بات، تو زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہیں. امریکہ کے حوالے سے ناپسندیدگی کافی پائی جاتی ہے، اور پھر یہ بکتا بھی ہے کہ ہاں جی امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والوں کو پسند بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن جب یہ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا، کسی ملک کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، پھر اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو ہے وہ حالات ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے جو ہے تجزیہ کرنے کے لیے وہ لوگ ہونے چاہیے جو چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب ایک زمانہ تھا کہ خبر آیا کرتی تھی، لیکن اب پروپیگنڈا آتا ہے. ہر چینل کی، ہر پارٹی کی ایک اپنی مجبوری ہے، ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. تو پھر اس ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر ایک پروپیگنڈا بھی سامنے آتا ہے. انفارچونیٹلی جو عام آدمی ہے اس کو، چونکہ وہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیپلی سوچتا نہیں ہے، اس کو صبح وہ کام پہ جاتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، وہ جو چینل لگا لیتا ہے اس پہ جو خبر دیکھتا ہے وہی کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے. ہمارے ہاں لوگ رائے میں اور فیکٹس میں فرق نہیں سمجھتے. وہ جو لوگ رائے دیتے ہیں وہ اسی کو فیکٹ سمجھ لیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم. کچھ لوگ تھے، انڈیا کی بہت پرانی ہمارے کلچر کی سٹوری ہے، کچھ لوگ تھے وہ اپنے نا کسی زمانے میں اندھے ہو گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی
तुम्हारी ख्वाहिश क्या? उन्होंने कहा जी हम हाथी देखना चाहते हैं, हमने हाथी कभी नहीं देखा। तो एक हाथी लाया गया, तो ये 4-5 लोग जो बेचारे अपनी जिंदगी में किसी टाइम पे अंधे हो गए थे, तो एक गया तो उसने जाके हाथी को जब हाथ लगाया तो उसका जो हाथ था वो हाथी के जो आगे बड़े बड़े दांत होते हैं उन पे पड़ गया। उसने उसको छू के वापस आया तो उससे पूछा, हाँ भाई बाकियों ने, हाथी कैसा होता है? उसने कहा हाथी तलवार जैसा होता है। क्योंकि ठीक उसने है, दांत देखा। हाँ फिर दूसरा गया, उसने उसकी टांग देखी, तो उससे पूछा, उन्होंने कहा हाँ भी हाथी कैसा? उसने कहा हाथी दरख्त के एक तने जैसा होता है। फिर तीसरा गया, उसने हाथी की सूंड को हाथ लगाया, तो उससे पूछा, उसने कहा वो एक बहुत बड़ी जो है ना वो दरख्त की शाख जैसा होता है। भाई तीनों गए हैं, अब तीनों के पर्सनल एक्सपीरियंस है लेकिन फर्क फर्क है, इसलिए कि पूरा सच उनके सामने। इसीलिए जब हमारे लोग चैनल ऑन करते हैं तो जो भी वहां पे होता है वो उस चीज को जो है वो फैक्ट समझ लेते हैं, वो नहीं देखते कि ये राय है। ऐसे मामलात में जो राय है ना, वो अमेरिका की, जैसे आपने शिकस्त की बात थी ना, वो कोई आर्मी का जनरल या कोई बड़ा ऑफिसर राय देता, या कोई जो वॉर का एनालिसिस करने वाला इंसान है उसकी राय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक आम आदमी उठ के जज्बात में कुछ भी कह सकता है, लेकिन उससे होता यह है कि मुआशरे में लोग जो है ना, मीडिया का काम है लोगों को एजुकेट करना, और अनफॉर्चुनेटली प्रोपेगेंडा ज्यादा है और लोग एजुकेट नहीं होते। तो इसकी वजह से मीडिया को जो है ना वो बिल्कुल बाइस्ड नहीं होना चाहिए, उनको एक बहुत जो है गैर जानिबदाराना रोल प्ले करना चाहिए। इससे सोसाइटी की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जी थैंक यू वेरी मच। मेरे ज़हन में भी एक और बात भी आ रही थी, ये चूंकि हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी मीडिया है, आपको याद होगा कि जब हमने अर्ली 90s में ये जर्नलिज्म शुरू किया था तो उस वक़्त हम कहते थे कि ये जो पेशा है ये वलियों पैगंबरों का पेशा है और ये लोग सच की, हक की बात करते हैं। तो देखा जाए तो जब ये पाकिस्तान का जो मौजूदा मीडिया है, वो मेजॉरिटी की मैं बात करूँगा, वो यही है जो आप बात कर रहे हैं। तो वो ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट हैं अगर खबर ठीक देते हैं तो वो मैं थोड़ा-सा पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ़ फैक्ट जो है वो बता रहा हूँ। तो वो उसको फिर एक मज़हबी रंग में देख के और उस खबर को या उस फैक्ट को जो है वो पेश करते हैं। तो एनीवे ये एक डिफरेंट हम तरफ जा रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा कि इसके ऊपर हम फर्दर बात करें। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप भी, चूँकि हमारा प्रोग्राम कुछ लंबा हो रहा है, तो आप क्या बताते हैं इसमें कि इंसानों को पूरी दुनिया के, सिर्फ़ अफ़गानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है या अमेरिका नहीं है, तो वो पूरी दुनिया के इंसान कैसे अमन को बहाल रख सकते हैं? बारी साहब आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ना मैं एक बात करने लगा हूं, हुँ, तो पता नहीं लोग उसको कैसे रिसीव करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि मेरा मुल्क, मेरा अकीदा, ये बहुत ही अच्छी बात है। अपने मुल्क से, अपने अकीदे से प्यार होना चाहिए, हुँ, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए मेरी दुनिया। नई ये जो दुनिया। हम इस दुनिया में जो है ना, हम कभी भी नहीं कहते ये मेरी दुनिया है। ये हुँ, खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत कायनात दी है। देखें, मैंने बहुत सारे जंगल देखे हैं, हुँ, बड़े खूबसूरत परिंदे हैं, बड़े खूबसूरत जानवर हैं, ठीक है? हुँ, बहुत सारे जानवरों की, जैसे ये टाइगर्स हैं, इनकी नस्लें कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। हुँ, बहुत सारे परिंदे दुनिया से खत्म हो रहे हैं। समुंदर बहुत खूबसूरत है। इनमें हमारे ममालिक जो हैं, मैं एशियन कंट्रीज की कुछ की बात कर रहा हूँ, कचरा डाल रहे हैं, हुँ, कागज फेंक रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे हैं। हुँ। कोई इस दुनिया को भी तो अपना समझे। सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरा मोहल्ला नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, मुल्क की हम बात तो करते हैं लेकिन मुल्क को साफ सुथरा नहीं रखते। ना, हम मुल्क हाँ, से ना दैट्स राइट। अपने सूबे पे आ जाते हैं, हुँ, सूबे से अपने शहर पे आ जाते हैं, हुँ। शहर से अपने घर पे आ जाते हैं और फिर अपने घर से भी अपने कमरे पे आ जाते हैं। हाँ, अमजद ज़ात-पात पे इस्लाम, भी आ जाते हैं, ज़ात-पात पे हाँ, भी आ जाते हैं। हुँ, हाँ, तो अमजद ने कहा था कि जब हम अपना कमरा साफ करते हैं तो उसका कूड़ा हम घर में डालते हैं, तो हम अपना घर गंदा करते हैं। घर साफ करते हैं तो कूड़ा बाहर डाल देते हैं, फिर अपना मोहल्ला
गंदा करते हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह करते करते हम अपना मुल्क गंदा करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हम इस दुनिया को जो है वो गंदा करते हैं। हमें अपने अकीदे पे कायम रहना चाहिए, अपने मजहब का जो है वो उस पे अमल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जो दुनिया है, जो खूबसूरत दुनिया है, उसके बारे में हमें सोचने चाहिए कि इस दुनिया को और कैसे खूब सारे इंसानों से, अपने मजहब के अलावा दूसरे मज़ाहब को भी ना सिर्फ उनका एहतराम करना चाहिए बल्कि उनके लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने सबको पैदा किया है। इधर अमेरिका में मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं, हिंदू दोस्त भी हैं, सिख भी हैं, यहूदी भी हैं। कभी कोई मसला नहीं होता, सब मिलके बैठ के खाना भी खाते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो कभी कभी बहस मुबासा भी होता है। यहूदी रबी जो है वो बहुत ज्यादा बाजुकात वो सवालत करते हैं बाइबल मुकद्दस के हवाले से, लेकिन मैं आराम से सुनता हूँ। जब मैं सवाल करता हूँ तो वो आराम से, लेकिन हम बहस में नहीं उलझते। मेरा कहने का मकसद यह है कि इंसान मिलजुल के इकट्ठे रह सकते हैं। तो इस दुनिया के बारे में सोचें, दूसरों का एहतराम करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दूसरों के मज़हब का एहतराम करें, दूसरे हमारे मज़हब का एहतराम करें। तो ये जब तक हम ऐसा नहीं सोचते, ये दुनिया खूबसूरत नहीं हो सकती। फिर हमारा टाइम और हमारी एनर्जी जंगों पे वेस्ट होगी, जबकि हमारी एनर्जी जो है वो सरफ होनी चाहिए और पौधे लगाने पे, और ज्यादा अच्छी तालीम के लिए, और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए। देखिए अमेरिका में लोग सोच रहे हैं कि 2024 तक कौन कौन से आलात बना लिए जाएं कि लोग शुगर को आराम से चेक कर सकें या इसका खात्मा ही कर दिया जाए। तो ऐसी चीजों की तरफ भी जो है वो सोचने की जरूरत है। जी हना साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। और आज की जो हमारी गुफ्तगू जो हुई है, यकीनन हमारे नाजरीन जो हैं इसको पसंद करेंगे, और इसी तरह हम जो फर्दर आपको ज़हमत देते रहेंगे। तो मैं अभी इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड हाँ जी, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आपको भी और आपका, नाजरीन को भी थैंक यू। और चूंकि टाइम की हमारे पास बहुत इट्स बिग डिफरेंस, यू नो। अभी आपके पास तकरीबन रात के 7-8 बजे हैं, और अब है भी आपके पास मंडे है, तो मेरे पास ट्यूसडे है, और ट्यूसडे का जो है दोपहर के 12:30 हो गए हैं। तो विच इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो। इसको हम देखें तो आप दुनिया के एक कॉर्नर पे हैं, मैं एक कॉर्नर पे हूँ। तो ये एक खूबसूरत इम्तिजाज है कि हम जूम के ज़रिए जो है ये गुफ्तगू लोगों तक पहुँचा रहे हैं। खुदावंद आपको खुश रखे, खुश व खुरम रखे, और आपकी बातें जो है इसी तरह हम पहुँचाते रहें। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, जो भी कमेंट्स हैं उस पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।